انہیں ایک بیگ ملتا ہے جس بیگ میں 6,73,000 کی اماؤنٹ موجود ہے. فیس بک کے تھرو جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ جس کی اماؤنٹ گمی ہے تاکہ اپنی اماؤنٹ لے سکتا ہے. اس دوران یہ کہ مجھے تقریباً 40 کے قریب باقی لوگوں نے کالز کی. کسی نے کہا مجھے بیگ دکھا دیں میں بتاؤں گا پیسے ہیں. خواتین نے کال کی تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے بیگ کی جو نشانیاں بتائیں وہ بالکل کی ایکوریٹ تھی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوع. اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے علاقے مری روڈ میں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فیصل عباسی جن کا تعلق مری کے علاقے پھگواڑی سے ہے. ناظرین، گزشتہ روز انہوں نے دیانت داری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی. فیض آباد کے علاقے سے انہیں ایک بیگ ملتا ہے جس بیگ میں 6,73,000 کی اماؤنٹ موجود ہے. انہوں نے وہ بیگ جو ہے وہ اٹھا کے یہ اپنے ساتھ اس کو آفس لے کر جاتے ہیں. فیس بک کے تھرو جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص جس کی اماؤنٹ اس علاقے میں کہیں گمی ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے اور آ کے اپنی اماؤنٹ لے سکتا ہے. میں اپنی روٹین میں صبح آفس آ رہا تھا 9 بجے کا ٹائم تھا. تو جو اسلام آباد ایکسپریس ہے اس سے جہاں سے فیض آباد کی طرف موڑتے ہیں تو وہاں پہ روڈ کے سینٹر میں ایک بیگ پڑا تھا، لیڈیز بیگ. پہلے میں نے دیکھا تو میں نے اگنور کیا، پھر میں نے جا کے اٹھا لی. جب میں نے اٹھایا تو مجھے تھوڑا سا اس کا وزن محسوس ہوا. میں نے اٹھا کے وہیں بھی اس کو کھولا تو اس کے اندر 2 لفافے پڑے تھے جن کے اندر کافی رقم پڑی تھی. میں اسی طرح اس کو ہاتھ میں اٹھا کے لیا کہ کہیں کسی کا اگر قریب گرا وہ واپس آئے گا تو اپنا بیگ دیکھ لے گا، لیکن کوئی نہیں تھا. آگے سے میں بائک پہ بیٹھا، میں آفس آ گیا. وہاں کے میں نے رقم گنی. پھر میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک پہ ہمارا ایک جو ہے وہ گروپ ہے بالی نیوز نیٹ ورک کے نام سے، میں نے اس کے اوپر یہ پوسٹ شیئر کی. وہاں سے مختلف دوستوں نے مختلف لوگوں نے شیئر کی اور اس کے تھرو ان لوگوں تک یہ خبر پہنچی. اس دوران یہ کہ مجھے تقریباً 40 کے قریب باقی لوگوں نے کالز کی. کسی نے کہا مجھے بیگ دکھا دیں میں بتاؤں گا پیسے ہیں. کسی کا مطلب اپنی طرح سے ہر بندے نے اپنے آرگومنٹس دیے. لیکن جب ان خواتین نے کال کی تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے بیگ کی جو نشانیاں بتائیں وہ بالکل کی ایکوریٹ تھی. یعنی بیگ جو ہے وہ خواتین کا تھا؟ جی لیڈیز بیگ تھا، چھوٹا جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے بیگ تھا اور انہیں خواتین کا تھا. انہوں نے مجھے اس کی پرفیکٹ ساری نشانیاں، بیگ کی جو کنڈیشن ہے وہ بتائی، اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بتائیں. پھر جب وہ لوگ میری طرف آئے تو وہاں آنے کے بعد میں نے ان پہ اعتماد نہیں کر لیا، بلکہ انہوں نے جس بینک سے پیمنٹ نکلوائی تھی انہوں نے وہاں پہ میری بات کروائی. ان کے پاس اسٹامپ پیپر موجود تھے جہاں پیمنٹ کرنی تھی، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے دکھائی. انہوں نے مجھے یہاں تک بتایا کہ کتنے نوٹ 5,000 کے تھے، 1,000 کے کتنے اور 500 کے کتنے. جب سارے ایویڈنس انہوں نے بتایا، جب ساری چیزیں ان کی میچ ہو گئی تو اس کے بعد پھر رقم ان کے حوالے کی. اچھا، یہ 6,73,000 ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یقینی طور پہ وہ فیملی بھی کافی امیر ہوگی جس نے آپ سے مطلب جس کی اماؤنٹ گری اور آپ سے رابطہ کیا. انتہائی غریب لوگ تھے. 2 بہنیں تھیں، ان کے ساتھ ایک ان کی والدہ تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری زندگی کی ساری جمع پونجی اور ہماری جو آخری آس اور امید ہے وہ یہی پیسے ہیں. وہ ان پیسوں کو لے کر کہاں جا رہے تھے؟ اصل میں انہوں نے پلاٹ خریدا ہے، کچھ پیسے انہوں نے پہلے دیے ہیں. یہ کوئی انہوں نے کچھ قرض ادار کر کے، کچھ گھر میں سے جانور وغیرہ دے کے، اس طرح کر کے انہوں نے یہ پیسے جمع کیے. انہوں نے رجسٹری کروانی تھی. جب آپ نے اماؤنٹ جو ہے متعلقہ خواتین تک پہنچائی تو اس وقت آپ کے جذبات کیسے تھے اور ان کے جذبات کیسے تھے؟ آپ کیسا فیل کر رہے تھے؟ خوشی کے ہمارے ان میں سے جو ایک خاتون تھی نا، جو ان دونوں کی والدہ تھی، اس کی تو آنسو نکل رہے تھے اس وقت. ان دونوں خواتین پیسے میرے سامنے رکھنے کہتے جتنے آپ کا جی چاہے آپ اس میں رکھ لیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے اس میں سے کچھ نہیں رکھنا. آپ یہ کیجیے گا کہ جو آپ کی کوئی ہمت استطاعت ہے اپنے اور قرب و جوار میں، اپنے محلے میں کوئی غریب بندہ ہو، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، تو وہاں پہ صدقہ کر دیجیے گا. لیکن بہت غریب لوگ تھے اور میرے لیے وہ موقع ایسے تھا کہ جیسے مطلب عید کے چاند کا اعلان ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، کہ مجھے اصل وہ لوگ مل گئے. اور جب وہ لوگ ملے تو زیادہ خوشی یہ تھی کہ وہ انتہائی غریب، انتہائی کمزور اور نادار لوگ تھے اور انتہائی مجبور لوگ تھے کہ ان کی اصل رقم ان تک پہنچی. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام ہے، یہ کہی جاتی ہے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم کرپٹ ہیں، ہم لوگ چور ہیں، ہم لوگ جو امانت ہے وہ متعلقہ جو جس کی امانت ہے اس تک پہنچاتے نہیں ہیں. تو ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لوگ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے. تو ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ایسا کرتے ہیں، جو ایسے کاموں میں ملوث رہتے ہیں، جنہیں اماؤنٹ ملتی ہے، تھوڑی اماؤنٹ ہو بڑی اماؤنٹ ہو، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے متعلقہ جو لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچاتے، چوری کرتے ہیں، انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان لوگوں کے لیے میرا میسیج ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو کل کی مثال دوں کہ مجھے 40 کے قریب کالز آئی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ایک بندے کے پیسے تھے تو 40 لوگ ایسے تھے کہ جن لوگوں نے مجھے کالز کی کہ پیسے ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی کوشش تھی. مجھے انہوں نے مطلب ہر کال کرنے والا یہ کہتا تھا کہ اپنا ایڈریس بتاتے ہیں، وہیں آپ کو نشانیاں بتا دیں گے، پیسے بتانے کو تیار تھا. ان لوگوں کے لیے میسیج میرا یہ ہے کہ اکثر جو چیز گم ہوتی ہے نا وہ کسی غریب کی ہوتی ہے اور وہ کسی ایک غریب کی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک پورا خاندان، ایک پوری تاریخ ہوتی ہے. تو خدا کے لیے جہاں ہمیں کسی کو چیز پڑی ملے، کسی کو چیز ملے، تو اگر ہم اس دنیا میں سکھ بانٹنے والے نہیں تو ہم دکھ نہ بانٹیں کم از کم.
तो कोशिश करें कि उस गरीब तक पहुंच जाएं, वो चीज़ उस तक पहुंचा दें। चूँकि अब जो पैसे मैंने कल उनके वाले किए वो पैसे किसी एक खातून के नहीं थे, एक फ़र्द के नहीं थे, उसके पीछे एक ख़ानदान की उम्मीद थी। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी ज़िंदगी का ये आखिरी सहारा था। मैं रख लेता, मैं 6 महीने इस्तेमाल करता, साल करता, लेकिन उन लोगों के लिए बड़े मसाइल होते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उन लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, जितना कुछ उन्होंने किया, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, शायद अल्लाह ताला इस शहर के अंदर यहाँ को रोजाना वसल बेशुमार और लोगों के लिए बाइस खैर बनाई इसको। यकीनी तौर पे ये के फैसर अब्बासी को इस वक्त अप्रिशिएट हम उर्दू पॉइंट की टीम भी कर रही है, और ये हमारे जब ऑफ कैमरा हम देख रहे थे इन्हें कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। एक अच्छी मिसाल कायम की। यकीनी तौर पर ये खुदा का खौफ है। इन्होंने अपनी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक दयानतदार की आला मिसाल भी कायम की। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।